پارا 14 انسان کی زندگی میں سبق، امتحان اور ہدایت کے پہلو سامنے لاتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے اور سمجھنے کے لیے ہے۔ سورہ ہود کی 5 آیت ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قوم کے سامنے صبر اور حکمت کے ساتھ بات کی۔ قوم کے حالات دیکھیں کہ لوگ سخت دل، کبھی ضدی، کبھی سمجھنے کو تیار، لیکن نبی علیہ السلام نے نہ صرف بات کی بلکہ دلوں میں ایمان جگانے کی کوشش کی۔ سورہ ہود کی 51 آیت ہے، قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَتَرَكْنَا عَمَلَ آلِهَتِنَا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ لوگ اکثر تبدیلی کو نہیں مانتے۔ اللہ کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، لیکن ایمان اور صبر سب سے اہم ہے۔ زندگی میں بھی ایسے لوگ ملتے ہیں جو آپ کی نیت اور کوشش کو نہیں سمجھتے، جو تبدیلی سے خوف زدہ ہیں، لیکن یاد رکھیں صحیح علم اور ایمان کے ساتھ کیا گیا عمل آخرکار روشنی پیدا کرتا ہے۔ ہود علیہ السلام کی قوم عاد طاقتور اور خود پسند تھی، لیکن ان کے دلوں میں حق کی روشنی کم تھی۔ یہ لمحہ ہمیں بتاتا ہے کہ طاقت اور دولت انسان کو حق سے نہیں ہٹا سکتی، بلکہ دل کی نیت اور سمجھ سب سے بڑی طاقت ہے۔ سورہ ہود کی 51 آیت ہے، قَالَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ہود علیہ السلام نے کہا، میں تم میں سے کوئی دنیاوی انعام نہیں مانگتا، میرا مقصد صرف اللہ کی عبادت کی دعوت ہے۔ اللہ کے احکام کو سمجھنا اور ماننا سب سے اہم ہے۔ یہ حالت یہ تھی کہ کچھ لوگ سخت دل، کچھ صرف دکھاوا کرتے ہیں، لیکن ہود علیہ السلام نے صبر اور حکمت کے ساتھ رہنمائی جاری رکھی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی رہنما صرف صبر اور حکمت کے ساتھ کام کرتا ہے، نہ کہ طاقت یا خوف کے ذریعے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلْفًا وَهُودًا لِلْعَالَمِينَ۔ سورہ ہود کی 58 آیت ہے، اللہ نے ہود علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو نجات دی۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے حق کی حمایت کرنے والا کبھی تنہا نہیں رہتا۔ صبر، ایمان اور علم کے ساتھ ہر مشکل کا حل پاسبل ہے۔ ہماری زندگی میں بھی کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں، لوگ ہمیں نہیں سمجھتے، مشکلات سب طرف سے آتی ہیں، لیکن صحیح نیت اور صبر کے ساتھ ہم ہمیشہ روشنی کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ ہر امتحان ایک موقع ہے۔ علم، حکمت اور ایمان کے ذریعے حالات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ قوم عاد طاقت اور غرور کی علامت تھی، لیکن دلوں میں حق کی روشنی کم تھی۔ یہ لمحہ ہمیں بتاتا ہے کہ طاقت اور وسائل انسان کو نہیں بچاتے، بلکہ علم، ایمان اور نیت کی طاقت ہی کامیابی دیتی ہے۔ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَجِّسَاتٍ لِنُذِيقَهُمُ الْعَذَابَ الْخِزْيَ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ سورہ ہود 6 آیت ہے، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے نتائج، اس کا جو رزلٹ ہے وہ سخت ہو سکتا ہے، مگر سب سے اہم سبق یہ ہے کہ انسان سبق سیکھے اور دل کو مضبوط کرے۔ ہود علیہ السلام کی دعوت میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ نہ تھکتے تھے، نہ گھبراتے تھے، ہر دن صبر اور حکمت کے ساتھ لوگوں کو سمجھاتے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ امتحان صرف مشکلات میں نہیں بلکہ صبر اور تسلسل میں بھی ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمُ وَالطُّوفَانَ بَلَّلْنَاهُمْ بِالْمَاءِ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ اسفلا۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کی نافرمانی کا جواب دیا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ صبر اور علم کے ساتھ کیا گیا عمل ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ جو لوگ ظلم اور غرور میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے لیے سبق تلخ ہو سکتا ہے۔ ہماری زندگی میں بھی ایسے لمحے آتے ہیں، لوگ حق کو نہیں مانتے، حالات مشکل لگتے ہیں، وسائل یا طاقت پر بھروسہ کرنا کافی نہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ کی ہدایت، علم اور صبر ہر امتحان کو آسان کر دیتے ہیں۔ ہود علیہ السلام کے بعد اللہ نے کئی نبی بھیجے تاکہ قوموں کو سبق ملے اور ہر انسان کو حق اور باطل میں تمیز کرنے کا موقع ملا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔
نوح علیہ السلام سورہ نوح کی 36 آیت یہ ہمیں بتاتی ہے کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی، صرف نصیحت اور علم کے ذریعے رہنمائی کی، لوگوں کی سمجھ آنے یا نہ آنے پر صبر کیا۔ قوم نوح علیہ السلام کی حالت پر بھی ہود علیہ السلام کی قوم سے مختلف نہیں، سخت دل لوگ تھے، تبدیلی کو رد کرنے والے، مگر نبی علیہ السلام نے صبر اور حکمت سے ہدایت جاری رکھی۔ یہ سبق ہمیں بتاتا ہے حقیقی انسان کبھی جھک کر یا خوف سے نہیں بلکہ حکمت اور نیت کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ سورہ نوح کی 37 آیت ہے فَأَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلْعَالَمِينَ آیات، اللہ نے ان لوگوں کی نافرمانی کا نتیجہ دکھایا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی ہدایت کو رد کرنے کا انجام ہمیشہ سبق آموز ہوتا ہے۔ جو دل سے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے راہ روشن رہتی ہے۔ زندگی میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی نیت نہیں سمجھتے، حق اور سچائی کو رد کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں صبر، علم اور ایمان کے ساتھ کیا گیا عمل ہمیشہ محفوظ اور روشنی بھرا رہتا ہے۔ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی انسانوں کے لیے موشل راہ ہیں اور ہر قوم کے لیے سبق لے کر آتے ہیں۔ یہ لمحہ ہمیں یاد دلاتا ہے ہر امتحان، ہر سختی اور ہر مخالفت میں اللہ کی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ فَأَخَذَ بِآيَاتِنَا، سورہ آل اعراف 103 آیت۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی مثال ہمیں بتاتی ہے کہ علم اور ہدایت صرف نبی تک محدود نہیں، ہر قوم کے لیے اللہ کی رہنمائی موجود ہے۔ صبر اور حکمت کے ساتھ پیغام دینا سب سے بڑا امتحان ہے۔ قوم فرعون کی حالت میں طاقتور اور ظلم کرنے والے، منطق کو رد کرنے والے، لیکن نبی علیہ السلام نے ہر دن صبر کے ساتھ لوگوں کی حق کی طرف بلایا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی رہنمائی کبھی جلدی میں نتیجہ نہیں دیکھتا بلکہ مستقل مزاجی، کنسسٹنسی اور نیت کے ساتھ رہنمائی کرتا ہے۔ سورہ اعراف کی 103 آیت فَأَغْرَقْنَاهُمْ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَالَّذِينَ مَعَهُ، اللہ نے نبی علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو نجات دی۔ یہ سبق دیتا ہے کہ ایمان اور علم کی روشنی کبھی ضائع نہیں ہوتی، اللہ کی مدد ہر امتحان میں موجود ہے۔ ہماری زندگی میں بھی امتحانات آتے ہیں، لوگ ہمیں نہیں سمجھتے، حالات مشکل لگتے ہیں، بعض اوقات وسائل اور طاقت بھی ناکافی لگتی ہے، لیکن یاد رکھیں صبر، حکمت اور علم کے ساتھ کیا گیا عمل ہر مشکل میں روشنی اور کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ کے نبی ہمیشہ لوگوں کو حق کی طرف بلاتے، لیکن ہر قوم کا رد عمل مختلف ہوتا۔ یہ لمحہ ہمیں بتاتا ہے کہ نیت اور صبر کے بغیر علم اور دعوت بے اثر رہتی ہے۔ سورہ الحجر 61 آیت ہے وَإِلَىٰ صَالِحٍ أَخَاهُمْ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَتَّخِذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً إِنَّا لَكُم مِّنْهُ نذیر و بشیر۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی، صرف نصیحت نہیں بلکہ ان کے لیے بشارت اور تنبیہ بھی پیش کی۔ صرف نصیحت نہیں بلکہ ان کے لیے بشارت اور تنبیہ بھی پیش کی۔ ہر نبی کا کام دلوں میں حق کی روشنی جگانا ہے۔ قوم صالحہ کی حالت قدرت میں مضبوط، غرور میں ڈوبی ہوئی، ہدایت کو رد کرنے والی، لیکن صالح علیہ السلام نے حکمت، صبر اور استقامت کے ساتھ دعوت جاری رکھی۔ یہ سبق دیتا ہے کہ حقیقی ایمان اور علم حالات کے مقابلے میں کبھی ہارتا نہیں۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَمْطَرْنَاهُمْ رِيحًا صَرْصَرًا وَأَلْقَيْنَا عَلَيْهِمْ عَذَابًا، سورہ الحجر 73 آیت ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کو سبق دیا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے نتائج واضح اور تلخ ہو سکتے ہیں، مگر جو دل سے حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اسے ہمیشہ نجات ملتی ہے۔ ہماری زندگی میں بھی ایسے لوگ اور حالات آتے ہیں جو حق کو نہیں سمجھتے، جو ہمیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں، جو طاقت اور وسائل پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں صبر، علم اور حکمت کے ساتھ کیا گیا ہر عمل اللہ کی رہنمائی، اللہ کی گائیڈنس سے محفوظ اور کامیاب رہتا ہے۔ اللہ کے نبی ہمیشہ لوگوں کے لیے روشنی و ہدایت لے کر آئیں اور ہر قوم کو موقع دیا کہ وہ سچائی کو پہچان لے۔ سورہ آل انعام 84 آیت وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَهُودًا وَصَالِحًا وَمُوسَىٰ وَإِلْيَاسَ، یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ نے ہر دور میں نبی بھیجے، ہر نبی نے اپنی قوم کو حق اور باطل کی پہچان دی، صبر، حکمت اور ایمان کے ساتھ دعوت جاری رکھی۔ قوموں کی حالت یہ تھی کہ کچھ لوگ سخت دل تھے، کچھ غرور میں ڈوبے ہوئے، کچھ کو صرف دکھاوا کرتے تھے، منافقت اختیار کرتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کا ثابت قدم رویہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی رہنما کبھی حالات یا لوگوں کی نافرمانی سے نہیں گھبراتا، اپنا کام کنسسٹنسی سے، ثابت قدمی سے کرتا ہے۔ فَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، سورہ الحجر 74 آیت۔ اللہ نے نافرمانوں
کے لیے سبق دیا اور ایمان والوں کے لیے راہ نجات کھولی۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر عمل کا نتیجہ اللہ کے پاس ہے، جو بھی ہم کرتے ہیں اس کا ریکارڈ اللہ کے پاس، اس کا رزلٹ اللہ کے پاس ہے۔ صبر اور ہدایت کے ساتھ کیا گیا عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبیوں کی کہانی ہمیں صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے، سمجھنے، دل کو مضبوط کرنے کے لیے۔ ہر قوم، ہر امتحان اور ہر نبی ہمیں سبق دیتے ہیں کہ علم، حکمت اور صبر کے بغیر کوئی کامیابی ممکن نہیں۔ سورہ نساء 164 آیت وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رسولا من القبلک فی امام کثیرہ۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ نے ہر زمانے میں پیغمبر بھیجے، ہر قوم کو موقع دیا کہ وہ سچائی کو پہچانے۔ ایمان، علم اور عمل کا امتزاج سب سے اہم ہے۔ کیا آپ اپنی زندگی میں کبھی صبر اور حکمت کے ساتھ کسی مشکل کا سامنا کر چکے ہیں؟ جب لوگ آپ کی نیت کو نہیں سمجھتے تو آپ کیسے رد عمل کرتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا امتحان ہمیشہ ہمارے بھلے کے لیے ہوتا ہے؟ زندگی کے امتحانات میں سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ طاقت، علم یا صبر؟ 5 کویسچن یہ کہ آپ آج کے حالات میں کون سی حکمت اختیار کریں گے؟ فوری رد عمل، صبر اور سوچ سمجھ کر فیصلہ۔ حالات کبھی بھی ہمارے خلاف لگ سکتے ہیں، لوگ ہمیں سمجھنے سے قاصر ہو سکتے ہیں، مگر دل کی نیت، علم اور صبر کے ساتھ ہم ہر امتحان میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہر مشکل میں چھپی روشنی کو پہچانیں اور اپنی نیت اور عمل کے ذریعے اللہ کی خوشنودی حاصل کریں۔ گائز اپنے یوٹیوب چینل کو انٹرو کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب سے خیریت سے ہوں گے جی۔ الحمد للہ جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں انفارمیٹیو ہوتی ہیں۔ آج میں نے نبی سے بادشاہ کی پارہ 14 میں جو میں نے گین کیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا، لائک جو جتنا میں نے نالج گین کیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اپنے بارے میں جتنے بھی کانٹیکٹ نمبر سب کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم سب کا کام کیا ہے زیادہ سے زیادہ اچھی باتوں کو پروموٹ کرنا، عمل بالمعروف و نہی عن المنکر، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو پروموٹ کرنا۔ اگر آپ مجھے ٹک ٹاک پہ واچ کرنا ہے تو پارٹس میں دیکھیے گا، اور اگر آپ کو پارٹس میں سمجھ نہیں آئی تو یوٹیوب چینل کا وزٹ کریں، وہاں جا کے آپ کو فل ویڈیو مل جائے گی۔ اوکے، اللہ حافظ۔